بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہجہاں پور میں ایک صاحب نے بڑھاپے میں 90 برس کی عمر میں شادی کی تھی۔ لڑکیوں نے اعتراض کیا، لڑکیاں بوہیں سب خلاف تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں، اس عمر میں آپ کو نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ خدمت کے لیے آپ کی اولاد بہت ہے۔ بڑی میاں نے کہا، تم میری مصلیت کو کیا سمجھ سکتے ہو؟ تم نہیں جانتے بیوی کے برابر مجھے کوئی راحت نہیں دے سکتا۔ اتفاق سے بڑے میاں بیمار ہو گئے۔ بیماری میں دستوں کی ان دستوں میں بے حد بدبو کے مکان تک سڑ جاتا تھا۔ لڑکے لڑکیاں وغیرہ میں سے کوئی پاس نہ آیا، سب نفرت کرتے تھے۔ لڑکے بہویں بیٹیاں الگ ہو گئے، بدبو کی وجہ سے کوئی بھی پاس نہ آتا۔ مگر بیوی اس وقت بھی خدمت گزار تھی۔ اس بیچاری نے خدمت کی اور ذرا بھی نفرت نہیں کی، باوجود اس کے کہ کئی نئی شادی ہو کر آئی تھی اور عمر بھی تھوڑی چھوٹی تھی۔ بیچاری ہر وقت سہارا لگا کر بٹھاتی، ان کو پیروں پر بٹھا کر پخانہ کراتی اور استنجا کراتی، کپڑوں کو پاک و صاف کرتی۔ دن میں 20-25 دست بھی آ جاتے تو ہر دفعہ اس کو پاک صاف کر کے لٹاتی تھی، کپڑوں کو دھوتی، صاف کرتی تھی۔ اس وقت بڑے میاں نے کہا کہ میں نے اس دن کے واسطے نکاح کیا تھا۔ وہ بیماری سے شفا یاب ہوئے تو لڑکوں کو بلایا اور کہا، تم نے اپنی خدمت کا حال دیکھ لیا۔ اس کے بھروسے پر مجھ سے کہتے تھے کہ تمہیں شادی کی کیا ضرورت ہے، اب تم نے ضرورت دیکھ لی۔ اگر اس وقت میری بیوی نہ ہوتی تو تم چھوڑ کر الگ ہو گئے تھے، میں اکیلا پڑا سڑتا رہتا۔ حقیقت میں بیماری میں بہو بیٹیاں ہرگز وہ کام نہیں دے سکتی جو بیوی دے سکتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ راحت اسی تعلق میں رکھی ہے۔ یہ تو بیوی سے دنیا کی راحت ہے۔ ایک صاحب بڑے آدمی تھے، انہوں نے نکاح کیا مگر ان کو ضعیف تھا، کشتیوں وغیرہ سے کام چل جاتا تھا۔ ایک طبیب نے نہایت گرم کشتہ دے دیا جس نے اس کو جذام کا مرض ہو گیا تھا، تمام بدن پھوٹ نکلا، کوئی پاس جانا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ مگر بیوی نے ایسی حالت میں بھی نفرت نہ کی اور کسی کی خدمت سے عزر نہ کیا۔ کیا ٹھکانہ، اس تعلق کا احسار کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ایسا تعلق ہوا ہے بیوی کو خاوند سے جس کے خاوند صاحب کو قدر بھی نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بیوی کے انتقال پر خیر عمر میں شادی کی۔ اس وقت مولانا کی عمر 100 برس سے اوپر تھی، محض اس وجہ سے کہ حضرت کو ناسور کا مرض ہو گیا تھا۔ اس کی دیکھ بھال سوائے بیوی کے ہو نہیں سکتی تھی۔ وہ بیچاری برابر اپنے ہاتھ سے شب و روز میں کئی مرتبہ دھوتی تھی اور صاف کرتی تھی، نہایت خوشی کے ساتھ۔ کوئی کرانی یا نفرت ان کو نہ ہوتی تھی۔ دنیا میں کوئی اس تعلق کی نظر نہیں پیش کر سکتا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخری عمر میں نکاح کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت پیرانی صاحب نابینا ہو گئی تھی۔ حضرت نے محض خدمت کی غرض سے نکاح کیا تھا۔ یہ بی بی حضرت کی بھی خدمت کرتی تھی اور پیرانی صاحب کی بھی۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ عورت محض شہوت ہی کے لیے تھوڑا پیدا ہوتی ہے، اور بھی مسالے اور حکمتیں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص باوجود تقاضائے نفس و قدرت کے نکاح نہ کرے وہ ہمارے طریقے سے خارج ہے، کیونکہ یہ طریقہ نصاری کا ہے کہ وہ نفسی نکاح کو وصولی اللہ سے معنی سمجھ کر اس کے ترک کو یعنی نکاح نہ کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ تو نکاح نہ کرنے کو عبادت و قربت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اعتقاد جہانیت اور دین میں بدعت ہے۔ اصل عمل جس کا شریعت نے حکم دیا ہے نکاح ہی ہے، تو اس کا ترک کرنا عبادت نہیں ہو سکتا۔ جب انسان کی حالت نکاح کی ضرورت کی ہو تو ترک نکاح سبب ہو جائے گا بہت سے فتنوں کا، کیونکہ تقاضے کی 2 قسمیں ہیں، ایک شدید تقاضا، ایک متعلق تقاضا۔ بس متعلق تو کسی طرح بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے، کوئی کیسا ہی مجاہدہ کرے اور کیسی ہی سرد دوائی استعمال کرے، مگر پھر بھی متعلق تقاضا باقی رہتا ہے۔ ہم نے ایک 70 برس کے بوڑھے کو دیکھا ہے جسے ایک لڑکے سے بہت محبت ہے، حالانکہ وہ خود کسی مصروف کے نہ تھے، مگر اس کی طرف دیکھنے کا تقاضا تھا، اور تقاضا شہوت کے ساتھ تھا جو یقیناً حرام تھا۔ غرض مجاہدہ سے یہ نہیں ہوتا کہ تقاضا بالکل زائل ہو جائے، بلکہ یہ نہ تو بڑھاپے سے زائل ہو، نہ کسی دوا سے، نہ تقلیل غذا سے۔ بس مجاہدے کا نفع یہ ہے کہ تقاضا خفیف ہو جاتا ہے کہ پہلے مقامت دشواری اب آسان ہو گئی۔ اگر تقاضا بالکل زائل ہو جائے تو ثواب کیوں کر ہوگا؟ ثواب تو اسی واسطے ملتا ہے کہ آدمی تقاضے کا مقابلہ کر کے نیک کاموں پر جمع رہتا ہے۔ اگر کسی کو عذر ہو، اس عذر کی وجہ سے نکاح نہ کر سکتا ہو، تو حدیث مقررہ کی وجہ سے مجتنع ہے۔
عذر بدنی ہو یا مالی یا دینی عذر۔ بدنی مالی تو ظاہر ہے، دینی عذر یہ کہ نکاح کے بعد ضعیف ہمت کی وجہ سے دین کی حفاظت نہ کر سکے گا، یعنی دینی اشغال کی وجہ سے بیوی کے حقوق نہ ادا کر سکے گا۔ خلاصہ یہ کہ اگر اندیشہ ہے کہ بیوی کے حق ادا نہ کر سکے گا، خواہ حق نفس ہو حق مال ہو، تو ایسے شخص کے لیے نکاح ممنوع ہے۔ ابن مسعود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کی ہلاکت اس کی بیوی اور ماں اولاد کے ہاتھوں ہوگی۔ اس شخص کو غربت اور نادری سے آرا دلائیں گے اور ایسی باتوں کی فرمائش کریں گے جس کو یہ برداشت نہیں کر سکے گا، یہ ایسے کاموں کا ارتکاب کرے گا جس میں اس کا دین جاتا رہے گا، پھر یہ برباد ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا اور عرض کیا کہ یہ میری بیٹی نکاح کرنے سے انکار کرتی ہے۔ آپ نے اس لڑکے سے نکاح کے بارے میں فرمایا کہ اپنے باپ کا کہا مان لے۔ اس نے عرض کیا کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا، میں نکاح نہ کروں گی جب تک آپ مجھے یہ نہ بتا دیں کہ خاوند کا بیوی کے ذمہ کیا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق کا ذکر فرمایا۔ اس نے عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا، میں کبھی نہ کروں گی۔ آپ نے فرمایا عورتوں کا نکاح جب وہ با اختیار ہوں ان کی اجازت کے بغیر مت کرو۔ پہلی حدیث میں مردوں کے عذر کا ذکر ہے اور وہ عذر ظاہر ہے، یعنی جب دین کے عذر کا کوئی اندیشہ ہو، اور دوسری حدیث میں عورت کے لیے عذر ہے، اس کا عذر یہ تھا کہ اس کو امید نہ تھی کہ خامند کا حق ادا کر سکوں گی، اس لیے آپ نے اس کو مجبور نہیں فرمایا۔ اسی طرح جب کسی بیوہ عورت کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ دوسرا نکاح کرنے سے اس کے بچے برباد ہو جائیں گے، تو ایک حدیث میں یہ بھی عذر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اور میرا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے علم میں مزید اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔